سورہ ابراہیم مضمون نمبر 4 آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیات کریمہ میں ایک تو کفار و مشرکین کی مذمت ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی بجائے شرک کیا، کفر کیا، اور خود بھی گمراہ ہوئے، اور بہت سے ایسے مشرک تھے، ایسے کافر تھے جو کفر اور شرک کے اندر اتنے پختہ کار تھے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بھی مزید گمراہ کیا، کفر اور شرک کی طرف دعوت دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بد نصیب اور بدبخت خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جن لوگوں کو انہوں نے ورغلایا، گمراہ کیا، وہ بھی ان کے ساتھ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ ان کے لیے مذمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے کہ دنیا میں رہنا کتنا ہے، آخرکار دنیا چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق کو پہچانتا، سمجھنے کی کوشش کرتا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آتا؟ بہرحال کوئی انسان کفر کرے، شرک کرے، یا یہ کہ وہ بندہ مومن ہو، اس دنیا کے اندر کسی نے بھی رہنا نہیں ہے۔ جو انسان مومن ہے، موحد ہے، اور پھر متقی بھی ہے، نیک اعمال کرتا ہے، یہ نفع میں ہے دنیا کے اندر، اس کو دورانیہ کم ملے یا زیادہ ملے۔ اور جو مشرک ہے وہ بہر صورت نقصان میں ہے، دنیا کے اندر تھوڑا رہے یا زیادہ رہے، جتنا زیادہ رہے گا اتنا زیادہ اس کے لیے وبال بنے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ جو ایمان والے ہیں ان کو ترغیب دی ہے کہ ان لوگوں نے تو اپنی عاقبت خراب کر دی ہے، تم خیال رکھنا میں نے تمہیں توفیق بخشی ہے، ہدایت کی، تم مومن ہو، تم نے کیا کام کرنے ہیں؟ ایک تو نماز کا اہتمام کرنا ہے، دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جیسے بھی موقع ملے
کہیں موقع ہے خفیہ دینے کا تو خفیہ دو، کہیں اگر تمہیں دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی آمادہ ہونا چاہتے ہیں تو وہاں پر بطور ترغیب سب کے سامنے دو. آپ دیں گے تو دو چار اور دیکھ کے کہیں گے چلو ہم بھی دے دیتے ہیں. مقصد ہو اللہ کی رضا، اخلاص کے ساتھ جو صورت تمہیں بہتر لگے تمہیں اجازت ہے. فرمایا کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے راہ میں خرچ کر لو. یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت مبارک عمل ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے دو کاموں کا حکم دیا، نماز اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. تو ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور دوسرا حکم اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. یعنی اللہ نے ہر ایک مومن کو اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھے، اللہ کے بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے. الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے تبدیل کر دیا اللہ کی نعمت کو کفر کرتے ہوئے. یعنی کہ یہ ناشکرے تھے، اللہ تعالیٰ کی جو انعامات تھے اس کو ناشکری میں بدل دیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو اتارا دار البوار، ہلاکت کے گھر. وہ کون سا گھر ہے؟ جہنم. وہ جہنم کا گھر ہے. یصلونہا، جس کے اندر یہ لوگ داخل ہوں گے. وبئس القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے. لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ یہ لوگ گمراہ کریں اللہ کی راہ سے. قل، آپ فرما دیجئے، تمتعوا، کہ تم نفع اٹھا لو. فإن مصیرکم الی النار، بس بے شک تمہارا لوٹ کر جانا آگ کی طرف ہے. یہ تم کتنا جی لو گے، بالآخر تم نے آگ ہی کی طرف جانا ہے. قل، آپ فرما دیجئے، لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کریں اس مال میں سے جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا. سرًا وعلانیہ، خفیہ بھی دیں اور ظاہراً بھی دیں. من قبل، اس سے قبل، ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں کوئی بیع نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی سودا نہیں، ولا خلال، اور نہ ہی اس دن کوئی دوستی چلے گی. ان آیت کریمہ کے اندر کفار و مشرکین کی مذمت ہے جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی. قرآن مقدس کے جو اول مخاطب ہیں وہ کون لوگ تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یا تو یہ کہ وہ ایمان والے تھے، یا یہ کہ وہ مشرک یا کافر تھے. لیکن اس وقت جو لوگ مکہ میں رہتے تھے، جب یہ قرآن مقدس کی آیات اتر رہی تھی، مکی صورت ہے نا، تو اس وقت کے جو مخاطب تھے وہ وہی لوگ تھے، مشرکین مکہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ان کے اوپر انعامات تھے، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی، میری نعمتوں کی قدر نہیں کی. یہ کون سی نعمتیں تھیں جن کی ان لوگوں نے ناقدری کی؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی کی بابرکت ذات تھی، کہ اللہ کے نبی ان کے سامنے تھے. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے، ایمان لے آتے، اللہ کی توحید کو مان لیتے، اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آتے، کامیاب ہو جاتے. اللہ کے نبی جیسی نعمت کی ناقدری کی. پھر اللہ نے اپنا کلام عطا فرمایا. مشرکین مکہ نے قرآن سنا ہے کہ نہیں سنا؟ قرآن بھی سنا ہے، لیکن جب قرآن مقدس کی آیات ان کے کانوں کے اندر پہنچتی تھی تو وہ اونچا اونچا بولتے تھے،
وہ کہتے تھے کہ اگر اونچا نہیں بولیں گے تو کانوں سے سیدھا یہ دل پر چلی جائیں گی، ہمارے دل اس سے متاثر ہو جائیں، کانوں کے اندر انگلیاں بھی ڈال دیتے تھے کہ ہم یہ نہیں سننا چاہتے۔ تو یہ اللہ کا کلام، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات تھی، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی، اور انہی کی زبان کے اندر تھا۔ اس کو سمجھتے، اس میں غور و فکر کرتے، انہیں پتہ چلتا کہ ہم دنیا کے اندر آئے کیوں ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، لیکن اللہ کی اس نعمت کی بھی ناقدری کر لی۔ پھر اس کے بعد جہاں پر وہ رہتے تھے وہاں پر خاص اللہ کا گھر تھا، بیت اللہ شریف، بیت اللہ کی ناقدری کی، اور اللہ کا انعام دیکھیے کہ یہ ہیں تو کافر، ہیں تو مشرک، اللہ نے ان کو اپنے گھر کا متولی بنا دیا۔ یہ جو ابو جہل تھا نا، ابو جہل جو اللہ کے مہمان وہاں پر جاتے تھے، ان کو اس دور کے اندر ستو بنا کر ان کو پلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ چونکہ میں مجاور ہوں، جیسے آج کل کسی دربار پہ چلے جاؤ تو وہاں پر مجاور ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ گدی نشین ہوتے ہیں، تو انہی کے اندر سارا کا سارا نظام ہوتا ہے۔ تو ابو جہل کہتا تھا کہ خانہ کعبہ کے اوپر میرا قبضہ ہے، چونکہ خانہ کعبہ میرے پاس ہے، میں اس کا متولی ہوں، مجاور ہوں، اس لیے جو بندہ یہاں پر طواف کرنے آئے گا تو وہ اللہ کا مہمان ہے، تو میرا بھی مہمان ہے۔ ستو پلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، ان کو کھانے شانے کھلایا کرتے تھے یہ لوگ۔ تو اللہ فرماتے کہ اتنی بڑی نعمت میں نے دی، اپنا گھر ان کو دے دیا، اس کا متولی بنا دیا، اس کا مجاور بنا دیا، لیکن اس کے باوجود میرے گھر کے اندر جا کر بت رکھ دی، جہاں سے توحید سیکھنی تھی، اپنانی تھی، وہیں خاص خانہ کعبہ کے اندر اور اس کے چھت کے اوپر اور اس کے چاروں طرف بت ہی بت تھے۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی بیت اللہ شریف، ان لوگوں نے اس کی بھی ناقدری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مہلت دی، بڑی مہلت دی۔ 13 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہے، 13 سال تک اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی، کوئی سختی نہیں کی، ایک ہی بات تھی کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس بات پر بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو ان لوگوں نے اتنا ستایا، ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے نبی جب یہاں سے چلے گئے، پھر ان لوگوں نے منصوبہ بندی کی اور جا کر پھر وہاں پر لڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مہلت دی۔ غزوہ بدر کے اندر 70 مر گئے، جو باقی بچ گئے تھے وہ کچھ سیکھ لیتے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیتے، لیکن پھر احد کے میدان میں پہنچ گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں ان کو عبرتناک اور ذلتناک شکست ملی۔ طائف کا محاصرہ ہوا، غزوہ حنین ہوا، خندق ہوا، ہر موقع پر ان کو شکست ہوتی رہی، لیکن سدھرے پھر بھی نہیں۔ تو اللہ فرماتے کہ یہ مہلت بھی تو میری نعمت تھی، لیکن ان لوگوں نے میری مہلت سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اس نعمت کی بھی ناقدری کی۔ ایک تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی مسلسل، دوسرا یہ کہ خود برے تھے، برائی کو اپنے تک محدود رکھتے، تو یہ برائی صرف ان کے ذات تک محدود رہتی، ان لوگوں نے اس کو پھیلایا، یعنی کہ یہ ورغلاتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے خبردار، کسی کو پیار سے کسی کو دھمکا کے اپنے ساتھ ملا کے رکھتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو ان کے ڈر کی وجہ سے، ان کے شر سے بچنے کے ان کے ساتھ لگے رہے، یہاں تک کہ وہ بھی جہنم کے اندر پہنچ گئے۔ اگر وہ بھی اللہ سے ڈر جاتے، اللہ کے نبی کی بات مان لیتے، جہنم سے بچ سکتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم، کہ ان لوگوں نے اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گڑھے کے اندر پھینکا، جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ یہ اتنے بدبخت اور بد نصیب ہیں، خود بھی جہنم کے اندر گئے اور بہت سارے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، ان کو بھی جہنم کے اندر ساتھ لے کے گئے۔ ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا
وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ کہ اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے. سب سے بڑا جرم ان کا یہی تھا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے. اور ایک بت بھی تو نہیں تھا، 360 بت. ایسے بدبخت تھے. اللہ کی چونکہ ان کو پہچان نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں تھی، اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ اور گمان یہ تھا، یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اب ہم اللہ کو تکلیف دیں. نعوذ باللہ من ذالک. کیا اللہ سے اگر کوئی انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہم اللہ کو تکلیف دیں. ہاں کوئی بڑا اگر کام ہوگا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے تو یہ چھوٹے خدا کافی. دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ اچھا اتنی مخلوق ہے، کسی کی کوئی بولی کسی کی کوئی بولی، یہ سارے ایک وقت میں شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان سب کی سنے گا، کیسے ان سب کو دے گا؟ کتنے تو ہیں اور پھر ہم بھی ساتھ شروع ہو جائیں. نہیں بنی، ہم تو اللہ تعالیٰ کو تنگ نہیں کرتے. اور اس کے بعد 360 کیوں بنا لیے؟ کہتے ظاہر سی بات ہے کہ دیکھو ایک دن میں سال کے کسی بھی دن اگر ہمیں کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، بارش کی یا کوئی مقدمہ بازی ہے، کہیں پر ہمارے اس کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے، دشمنی ہے، جنگ ہے، ہمیں فتح چاہیے، یعنی کہ سال کے ایک دن کے اندر ہمیں اگر کوئی بھی مصیبت پیش آتی ہے، ہمیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس دن کے خدا سے ہم رابطہ کریں گے اور ہم اس سے پکار کے ہم اس سے مدد مانگ لیں گے. اب وہ ہمارا کام بھی کر دے اور دوسرے دن پھر ہم اسی کے سر پڑ جائیں، وہ نہیں تھک جائے گا. کہتے تھے بس اب ایک سال تک اس کو ریسٹ دینا ہے، سال میں صرف ایک بار اس کو تنگ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اگر ضرورت پیش آ جائے گی پھر جس دن تکلیف ہوگی اس دن کے خدا کو پکڑ لیں گے. یعنی کہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ بھی بڑے کمزور ہیں، یہ بھی زیادہ کام نہیں کر سکتے، تھک جاتے ہیں، پورے سال میں ایک سے ایک ہم کام لیں گے. یہ ان کا عقیدہ تھا. اور جب انہیں کہا جاتا تھا کہ کیا یہ تمہارے خدا ہے، یہ اللہ جیسے ہیں، وہ کہتے تھے نہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. کہتے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کے بہت قریب ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، مقرب ہیں. اور کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے، یعنی کہ اللہ جیسے نہیں ہیں، اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، ہماری ان تک اور ان کے اللہ تک. یوں سمجھتے تھے کہ براہ راست اللہ کے پاس ہم کیسے جائیں، بس یہ ایک ہماری سیڑھی ہے، جیسے بغیر سیڑھی کے کوئی کمرے کی چھت تک نہیں جا سکتا نا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کے بغیر اللہ تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد باتیں تھیں، فضول اور لغو باتیں تھیں. اس لیے کہ اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے، اور ان کو اللہ جیسا سمجھنا اس سے بڑا کفر ہے، پھر ان سے مدد مانگنا اس سے بڑا کفر ہے. نفع نقصان عزت ذلت کا مالک ان کو سمجھنا، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. جبکہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جس وقت اس کا جی چاہے وہ میرے پاس آئے، نہ دن کی تخصیص ہے نہ رات کی تخصیص ہے. اس لیے کہ اللہ کی شان یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ ہر وقت تیار ہے، ہر وقت منتظر ہے. جب انسان سو سو کے تھک جائے اٹھے اور کہے یا رب، اللہ حاضر. انسان گناہ کر کر کے تھک جائے اور توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے یا اللہ، اللہ پھر حاضر. ایک انسان بہت بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں میرے سارے راستے بند ہیں، موت ہی بہتر ہے، اس موقع پر بھی ہاتھ اٹھائے اور کہے یا اللہ، اللہ حاضر. نہ عید کی چھٹی ہے، نہ جمعے کی چھٹی ہے، نہ دن کی چھٹی ہے، نہ رات کی، اور نہ اللہ تھکتا ہے، نہ اللہ ناراض ہوتا ہے، نہ اللہ کسی کو پابند کرتا ہے. خبردار، براہ راست کیوں آیا میرے دربار میں، میرے حضور میں ایسے تم نہیں آ سکتے، کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں.
میں تمہیں دیتا ہوں. انسان کے مانگنے کے اندر دیر ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں دیر نہیں. تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے نفع نقصان کا، زندگی موت کا، عزت ذلت کا، کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اور ساری مخلوق مانگ رہی ہے اور مانگ رہی ہے اور مانگتی رہے گی. اللہ کے خزانے جو کہ تو کھڑے ہیں، وہ دے رہا ہے اور دے رہا ہے اور دے رہا ہے. نہ وہ دے دے کے تھکتا ہے، نہ اس کے خزانے کم پڑتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو نہیں مانگتا وہ ناراض ہوتا ہے. جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے کہ تو اتنا بڑا بن گیا، تیرا تکبر آ گیا، میرے سامنے جھکتا نہیں ہے، مانگتا نہیں ہے. اور ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے، اس کا یہ کرم ہے کہ جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتا ہے، اور جس کے ہم مستحق نہیں ہیں وہ بھی دیتا ہے. لیکن مشرکین کو یہ باتیں کون سمجھائے؟ انہوں نے اللہ کے برابر ان کو درجہ دے رکھا تھا، خود بھی گمراہ تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے. اللہ نے ایک چھوٹا سا جملہ اپنے حبیب علیہ السلام سے کہلوایا. فرمایا کہ ان سے فرما دیجئے کہ تم کھا لو پی لو، بالآخر فإن مصيركم إلى النار، جانا تم نے جہنم کی آگ کے اندر ہی. جو کام تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ تم نے جہنم کی آگ کے اندر ہی جلنا ہے. اور فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم کس منہ سے شکر ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے الفاظ پہ تو غور کرو. قل لعبادی الذین آمنوا، آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں کو. آج کل جس طریقے سے نا سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، کہتے ہیں نا یہ میرے بندے ہیں، اور وہاں پر جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، یہ خان صاحب نے تو میرے بارے میں کہا کہ یہ میرا بندہ ہے، بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. وہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ہیں اس کی کیا ویلیو ہے، یا جن کو کہہ رہے ہیں ان کی کیا ویلیو. تو اس بات میں ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں. وہ جی میرا براہ راست تعلق ہے MNA کے ساتھ، بے شک اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہے کون، لیکن ایسے ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ جب فرمائے کہ میرے بندے، ہے نا فخر کی بات، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، اور ساتھ فرمایا کہ کون سے میرے بندے؟ الذین آمنوا، میرے وہ بندے جو ایمان لے آئے، جو مجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں. اے میرے محبوب، تیری نبوت، رسالت، تیری ختم نبوت پر یقین کامل رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. میرے ان بندوں کو کہو، میرے بندوں کو کہو. ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہمیں کوئی بندہ کہے کہ یہ میرے بندے ہیں. ہمیں ہمارے رب نے کہہ دیا میرے بندے. اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ الحمدللہ کہ ہم اس کے بندے ہیں. اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تیرے ہی بندے بن کر رہیں، تیرے ہی بندے بن کر مرے. کسی اور کا نہ بنانا، کسی اور کے سامنے کسی کا محتاج نہ کرنا، بس اپنا ہی محتاج رکھ. یہ فخر کی بات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، میرے بندوں کو جو ایمان لائے ان کو دو باتوں کا حکم دے دو. ایک یہ ہے یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے. دوسرا ہے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، خفیہ بھی اور ظاہر بھی. پہلا حکم کیا ہے کہ نماز قائم کرے. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہم نماز پڑھتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں نا، قائم کا مطلب ہوتا ہے نماز کا اہتمام. اہتمام یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا بلاوا آئے انسان سب کچھ چھوڑ دے. جو صحابہ کرام تھے نا ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اذان سنتے تھے نا تو ان کے جسم کے اوپر کب کبھی تاری ہو جاتی تھی. بہت سارے بڑے درجے کے صحابی جن کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے تو وہ سے جواب یہ دیتے تھے ڈر لگتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے.
اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال وہ لوگ سمجھتے تھے۔ تو نماز کا اہتمام کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کا جو ایک وقت ہے، وقت مقرر ہے، اس سے پہلے انسان وضو کر لے، سارے کے سارے کاموں سے فارغ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جب وہ اللہ کے حضور آ جائے تو دل دماغ سے نماز پڑھے۔ چونکہ ہمارے اہتمام نہیں ہوتا، ہم صرف آتے ہیں بس اللہ قبول کرے جی، اللہ کرے کہ ہمارے سر سے فرض اتر جائے، یعنی کہ ہم نے اتارنا ہے، نمازیں پڑھنی نہیں ہے، سر سے اتارنی ہے، روزے بھی رکھنے نہیں ہیں، سر سے اتارنے ہیں، یعنی کہ سارے کے سارے فرائض ہیں، چٹی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ان کو سر سے اتارنے ہیں ہم۔ اب جب اہتمام نہیں ہے پھر ہماری نماز کیسے ہوتی ہے؟ جب دکان سے آتے ہیں، بازار سے آتے ہیں، اللہ کے گھر تو آ گئے، لیکن دل بھی وہی دکان پہ ہے، دماغ بھی وہی دکان پہ ہے۔ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، خیال یہی ہے کہیں گاہ کے نہ آ گئے، ایسی بات کہ نہیں ہے۔ اور جب سے یہ موبائل ہے نا، یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو دجال کا فتنہ ہے نا، یہ اس کی ایک کڑی ہے، یہ دجال کی طرف سے یہ سب کو ایک گفٹ ملا ہوا ہے۔ جب سے یہ گفٹ ہمیں ملا نا، تب سے نماز کے اندر بھی، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر بھی دھیان موبائل کی طرف ہے۔ میسج تو نہیں آ گیا، گھنٹی بند ہو پھر بھی احساس ہوتا ہے ویبریشن ہو رہی، کال تو نہیں آ رہی، فلانے کی کال تو نہیں آ رہی، کوئی گاہک تو نہیں آ گیا، یعنی کہ دکان تو پھر بھی تھوڑی دور تھی، یہ ہماری جیب کے اندر ہے مصیبت۔ بہت سارے لوگ تو نماز کے اندر اس کی گھنٹی بھی بند نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کوئی زیادہ اہم کال آ جائے، سجدے کے اندر سننی پڑ جائے، بے شک سارے نمازیوں کی نماز خراب ہو جائے لیکن گھنٹی نہیں بند کرنی۔ نماز کے اندر سارے نمازی پریشان ہیں۔ اب بتائیے کہ آج کل ویسے گھنٹیاں بھی ماشاءاللہ سب سنتے رہتے ہیں نا، مسجد کے اندر کئی بار سنی ہے، یعنی کہ جس کو جو گانا پسند ہوتا ہے وہی لگا کے رکھتا ہے۔ اب نماز کے اندر آئے ہوئے جماعت کھڑی ہے اور ایک بندے کا گانا شروع ہے، باقی سارے نمازیوں کی نماز پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ سب کی نماز خراب کرنے کے لیے ایک بندہ آیا ہے، اسے اپنی نماز کا ثواب ملے گا یا سب کی برباد کرنے کا اس کو عذاب ملے گا؟ لیکن کوئی شرم، کوئی حیا نہیں ہے، نہ اللہ کے گھر کا احترام ہے، نہ نماز جیسی عظیم عبادت کا کوئی احترام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ہم آئے ہیں بس سر سے اتارنے کے لیے، وہ اتر گئی۔ جو بندہ اس قسم کی نمازیں پڑھتا ہے نا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو نماز کو اس طریقے سے ضائع کرتا ہے اس کے حق میں نماز بد دعا کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے جیسے تو نے مجھے برباد کیا، خدا تجھے برباد کرے، اور اللہ کے عرش تک وہ نہیں پہنچتی۔ فرمایا کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہ باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی۔ تو آج کا صورتحال یہی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر موبائل کی گھنٹی بھی چلتی رہتی ہے، اور پھر گانے چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بڑے اللہ کے ولی بنے ہوئے ہیں، انہوں نے تلاوتیں لگا رکھی ہوتی ہیں اور نعتیں لگا رکھی ہوتی ہیں، پھر جب وہ باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہاں تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ مقصد تو صرف یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی سی گھنٹی ہو کہ مجھے پتہ چلے کہ کال آ رہی ہے۔ تلاوت کا کیا تک بنتا ہے، نعت کا کیا تک بنتا ہے، یا گانے کا کیا تک بنتا ہے؟ تو یہ فضولیات ہیں، یہ ایک گناہ کے کام ہے۔ تو یہ شیطان کا ایک آلہ ہے، دجال کا آلہ ہمارے پاس ہے، جس نے ہماری عبادت کا ستیہ ناش کر دیا۔ ہم الحمدللہ درس شروع ہوتا ہے اور آپ کے سامنے کئی مرتبہ کالیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ بات کیا کر رہے ہیں، چلو کال تو ایک کیا آ گئی، لگتا ہے کہ سب کی ایک ہی کال اسی کے موبائل پر آئی ہے، سارے کے سارے کان لگا کے بیٹھے ہیں کہ بندہ بات کیا کر رہا ہے۔ تو ایک موبائل نے کتنا بڑا نقصان کیا، دین کا ستیہ ناش کر دیا، دین کا بیڑا غرق کر دیا، احساس بھی نہیں ہے۔ چلو احساس بھی ہو جاتا نا پھر بھی بڑی بات تھی، احساس بھی ختم ہو گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کل جو ہماری نمازی ہیں ان کا کون سا اہتمام ہے، کون سا ہم نماز قائم کرتے ہیں؟ ہم تو آتے ہیں بس ہم نے ایک ڈیوٹی دی ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طریقے سے ہم آئیں بھی نہیں، آنا چھوڑ دیں، لیکن کم سے کم ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس موبائل سے، ہماری دکانوں سے، کاروبار سے ہماری نماز کس حد تک نماز باقی بچی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یقیم الصلاۃ، اے میرے محبوب، میرے بندوں کو جو مومن ہیں انہیں حکم دیجئے کہ وہ نماز کو قائم کریں۔
نماز کا اہتمام نظر آئے، پتہ چلے کہ ایک مومن آیا ہے اور اللہ کے حضور کھڑا ہے. جب وہ کھڑا ہو تو اس کی شکل سے، اس کے کھڑا ہونے سے پتہ چلے کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ کھڑا ہوتے تھے قیام کی حالت میں تو ایسے لگتا تھا جیسے لکڑی گڑی ہوئی ہو، اور پرندے آ کے سر پر بیٹھ جاتے تھے. اب تو ایک چونٹی بھی پھر رہی ہوتی ہے نا، اور ہمیں سجدہ کرنا ہوتا ہے. ہم پہلے سے پریشان ہوتے ہیں بھی سجدہ بھی قریب جانا ہے اور یہ بھی یہی پھر رہے، اب کروں کیا؟ بس بھی اس کی خیر نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے سجدہ تو نہیں کرنا اس کے اوپر نا، پہلے ہم اس کو ہٹائیں گے، اس کو مار کے پھر ہم سجدہ کرتے ہیں. یہ ہماری نماز ہے. ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں کہ ہماری پوری نظر ہے، لیکن اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. بہت گہری بات ہے، معرفت کی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم یہ کیفیت حاصل نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اتنا تو یقین کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر اتنا بھی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ایمان باقی کیا بچے گا؟ اللہ میں دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا. انسان کو کچھ بھی یقین نہ ہو، اتنا یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر ایسی نماز پڑھے گا؟ تو یہ ساری باتیں نماز کے اہتمام میں آتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے. دوسرا حکم یہ ہے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اور اللہ نے جہاں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا نا، ساتھ پابند کر دیا کہ جو ہم نے دیا، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو پتہ تھا انسان کی فطرت کا کہ یہ بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے، اس نے خرچ نہیں کرنا، تو اللہ نے یاد دلا دیا جو ہم نے دیا. باپ کہتے ہیں بیٹے کو، جو میں نے آپ کو دیتے نا 100 روپے، جا اس کی 10 روپے کی فلان چیز لے کے آ، 50 کی فلان چیز لے کے آ. بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیسے جاؤں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اور جب باپ پہلے کہہ رہے کہ میں نے 100 روپے دیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو. اب بندہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ میرے پاس ہے نہیں، میرے تو حالات ٹھیک نہیں ہے، قرض زیادہ ہے. اللہ فرماتے ہیں تو مجھے سنا رہا ہے، میں نے دیا ہے کیا مجھے پتہ نہیں ہے؟ جن کو دیا انہی کو حکم دیا نا، جن کو نہیں دیا، جن کے پاس نہیں ہے، ان کے لیے تو حکم ہے کہ وہ لے بھی سکتے ہیں، صدقہ بھی لے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں، خیرات لے سکتے ہیں، لیکن جن کو دیا ہے وہ خرچ کریں. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی خرید و فروخت، کوئی تجارت. یعنی کہ اللہ نے قیامت سے ڈرایا ہے کہ میرا حکم دیکھ لو، میرا حکم ہے خرچ کرو، نہیں کرتے تو کب تک؟ پھر وہ دن بھی آنے والا ہے جس دن اگر تم خرچ نہیں کرو گے، جمع کر بھی لوگے، جوڑ بھی لوگے، لیکن اس دن یہ مال و دولت کام نہیں آئے گا. جو اللہ کے راہ میں دے دیا وہ کام آئے گا. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر سخاوت پیدا کرنے کی کوشش کریں. آج کل بخل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے کسی کی تعریف کی، اللہ کے رسول وہ بہت نیک ہے، بڑی اچھی دعائیں کرتا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اور بہت تلاوت کرتا ہے، بس چھوٹی سی ایک بیماری ہے کہ تھوڑا سا بخیل ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایو دائن ادو من البخل، فرمایا کہ بخل سے بڑی بیماری کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ کہہ رہے وہ چھوٹی سی بیماری ہے، چھوٹی بیماری ہے. جب بخیل ہے پھر تعریفیں تو ساری ختم ہو گئی، یعنی کہ اتنی بڑی بیماری ہے. اور ہمارے ہاں یہ عام ہو چکی ہے، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو زمین پہ آتا ہے اور آ کر وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ سخی کے مال کو بڑھا، سخی کے مال کو بڑھا. اور دوسرا فرشتہ وہ یہ بدعا کرتے کہ یا اللہ جو بخیل ہے اس کے مال کو گھٹا. جب اللہ خود فرشتہ بھیج رہا ہے اس کی دعا کو قبول کرے گا کہ رد کرے گا؟ پھر جب اللہ کے حکم کے مطابق کوئی بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا اور سخاوت کرے گا، اللہ اس کو مال بڑھائے گا یا کم کرے گا؟ شیطان کہتے نہیں، تو نے اگر 10 روپے دے دیے نا 100 میں سے، تیرے 90 بچ گئے بس. اگر اور 10 دے دیے 80، تیرے کم ہو رہے ہیں، بڑھ نہیں رہے.
لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میری بات سنو، اگر ایک بخیل وہ 10 روپے بچا لیتا ہے، 100 روپے بچا لیتا ہے، لیکن میں اس کے پھر نکال لیتا ہوں، گھر میں بچہ بیمار ہو جاتا ہے، بندہ خود بیمار ہو جاتا ہے، گھر کے اندر کوئی اور آفت آ جاتی ہے، یعنی نکل تو جاتے ہیں، زیادہ نکل جاتے ہیں، لیکن وہ 10 روپے نہیں دینے، 10 بچانے، 100 چلے گیا، 100 بچایا 1000 چلا گیا، لیکن خوشی خوشی نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے اگر میری راہ میں خرچ کرتے بھی ہیں تو خوشی خوشی کرتے ہیں یا مجبوراً کرتے ہیں۔ جو انسان خوشی خوشی خرچ کرے گا اس کو اجر بھی بہت زیادہ ملے گا، اور جو بندہ خوشی خوشی نہیں کرے گا، ایسے کو نقصان ہو گیا، نقصان تو ہو گیا، پیسہ تو چلا گیا، لیکن اجر تو نہیں ملا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر سخاوت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے بچوں سے دلوایا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو یہ کہ ہمارے اندر بھی سخاوت کا جذبہ پیدا ہوگا، ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی، انہیں پتہ چلے گا کہ بھئی ہاں میرا باپ بھی خرچ کیا کرتا تھا، میری ماں بھی خرچ کیا کرتی تھی، تو اس کی عادت بن جائے گی۔ پھر بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کی عادت ہوگی کہ وہ بھی خرچ کرنے والے ہوں گے، ورنہ پھر سارے کے سارے بخیل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑے گی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ 2 کام ہم نے کرنے ہیں، 2 کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو گیا تو بیڑا پار۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔